अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। आज 8 साल बाद चीफ जस्टिस फवाद चौधरी तकरीबन 4 घंटे के बाद वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा कारनामे भी उनके हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने देखा बहुत ज़्यादा मुतनाज़ी बातें भी उठ रही हैं। किस तरह जज किया जाए चीफ जस्टिस की परफॉर्मेंस किस तरह जज की जाए। किसी ने एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा कि 5 चीज़ों के ऊपर आप 5 पैमानों पे इनका आप तयन कर सकते हैं कि कारकर्दगी कैसी रही। एक थी जुडिशल इंडिपेंडेंस, यानी कि अदलिया की आज़ादी। दूसरा था सुओ मोटो पावर्स, किस तरह उन्होंने लिया, किस तरह उनका इख्तियार इस्तेमाल किया। फिर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स, किस किस्म के जज और जुडिशल ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किए। जुडिशल रिफॉर्म, अदलिया की रिफॉर्म में क्या क्या किया। और आखिर में अरसलान इफ्तिखार। और कहते हैं चांद के चेहरे पर भी दाग होता है, और हमने देखा कि जब से अरसलान इफ्तिखार का इशू उठा तो बहुत सारे सवाल उठ गए ऑन इंटेग्रिटी ऑफ चीफ जस्टिस ऑल्सो। फिर आज के दिन एक और बड़ा ट्रेजिडी मैं तो कहूँगा, क्योंकि सब कुछ स्मूथ जा रहा था, फिर एक मीडिया हाउस को वीडियो दे दी गई पहले उनके लास्ट फुल कोर्ट रेफरेंस की। उस पर बहरहाल तफ्तीश होगी, सामने चीज़ें आनी चाहिए। स्टेट अगर टेलीविज़न को दे दी जाती और उसकी क्लीन फीड सारे ले लेते तो उस पर ज़्यादा सवालात ना उठते, मगर ये भी आखिरी दिन एक और बदमज़ा सा एक सारा माहौल हो गया। फिर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अब तक लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इन दोनों ने इनकार कर दिया जो एक ट्रेडिशनल इशाया भी होता है चीफ जस्टिस का। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एक वो वक्त था जब लाखों के जुलूस सड़कों पे थे, जब एक डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ को सिर्फ इसलिए जाना पड़ा इक़्तिदार छोड़ के क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस को और उनके साथियों को माजूल किया। इतना बड़ा पेंडुलम स्विंग क्यों किया है? क्या वाकई कुछ इतनी कंट्रोवर्सीज थी कि हम एक बहुत ज़्यादा जो हमारी आदत है, हम किसी को भी 5-6 साल से बाद हम हर किसी से बदगुमान हो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज, और मैं अपने गेस्ट साहब से तारुफ करवा दूं, और उसके बाद फिर मैं बहस छेड़ूंगा अरसलान इफ्तिखार से, और उनकी एक दो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दानियाल अजीज़ साहब, MNA हैं, किसी PMLN से ताल्लुक़ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कराची में मुझे ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, ये साबिक मशीर वज़ीर आला सिंध हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं लीगल कम्यूनिटी की। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे इरफान कादर, जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक केस आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और इसके डॉक्यूमेंट्स हमें काफ़ी अर्से से मौसूल हुए हुए थे, लेकिन जिन्होंने हमारे से अकाउंट शेयर किए, बातें शेयर की हैं, उनकी ये शर्त थी कि आप एक दिन आखिरी दिन या एक दिन पहले ये बात शेयर कीजिएगा आवाम से, वरना हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि अकाउंट्स के तहत मैंने अरसलान इफ्तिखार साहब से ही बात की, उनका शुक्रिया, उन्होंने बड़ी कैंडिडली तमाम बातों के जवाब दिए, लेकिन उससे भी बहुत से सवाल जो हैं वो उठते हैं। 2 कंपनीज़ हैं अरसलान इफ्तिखार साहब की, एक है F&A एंटरप्राइजेस, एक है FAE प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने बताया कि मैं जो दोनों कंपनीज हैं, FAE एंटरप्राइजेस जो है, F&A एंटरप्राइजेस, ये एक प्रोप्राइटरीशिप है, सिर्फ वो अकेले मालिक हैं। जो FAE प्राइवेट लिमिटेड है वो उसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उन्होंने कहा कि तीसरे अकाउंट्स जो मेरे हैं एक ही बैंक में, वो मेरे ज़ाती अकाउंट्स हैं। जब हमने इन अकाउंट्स का तज्जिया किया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने ये FAE एंटरप्राइजेस और FAE प्राइवेट का क्या सीन था, तो उन्होंने कहा कि जी ये पहले जानस एंटरप्राइजेस होती थी जो मेरे मटर्नल अंकल की थी, यानी कि शायद मामूद लखनियों के रिश्ते के, उनकी कंपनी थी, उस पर वो काम करते थे। तो मैंने फिर बाद में साथ उनके काम में शामिल हुआ और हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ाया, जो मैंने 2010 में उनसे कंपनी ले ली। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब से ये कंपनी बनी है, जानस एंटरप्राइजेस का भी जो एड्रेस था वो लाहौर का वही पता था जो 2010 में इनकी दूसरी कंपनी का था, यानी कि जो अगर ये पार्टनरशिप बाद में इन्होंने ओवरटेक भी की तो तब से थे। और 2010 के जो अकाउंट्स फाइल हुए, जो ऑडिटेड अकाउंट्स थे, उसमें भी उनके मामू ही उसके प्रोप्राइटर थे। अगर इन्होंने अब ले लिया तो उसके बाद भी पिछले 3 सालों में ये क्यों चेंज नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो हमने इसमें देखी और उनसे जवाब भी उनसे मांगा गया, मैंने कहा जब आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उन्होंने कहा हमने इसलिए बनाई कि हमारा सारा काम टेलीकॉम कंपनीज के साथ है, और उनकी ये डिमांड थी कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। लेकिन जब हम इन अकाउंट्स को देखते हैं तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो 1 साल के अंदर तकरीबन 2 करोड़ की ट्रांजैक्शंस दिखाती है, और जो एंटरप्राइजेज है, जो प्रोप्राइटरी कंसर्न है, उसमें 14 करोड़ से ज़्यादा की
ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ 6 महीने के अरसे में। उसके बाद कैश विड्रॉल्स, जो कैश निकाला गया जो कंपनी से आप नहीं निकाल सकते, सिर्फ 6 माह में कोई 2 करोड़ और 4 लाख एक अकाउंट से, 60 लाख दूसरे अकाउंट से, तो 2.5 करोड़ सिर्फ 6 महीने में कैश निकाला गया। जब उस पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कैश नहीं, मेरी जितनी ट्रांजैक्शन है सिर्फ 3 अकाउंट्स में ही होती रही हैं, मेरे अकाउंट्स में या एंटरप्राइजेस से प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में, तो हम सिर्फ तीनों आपस में अकाउंट्स ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन कागजात उसकी बहुत नफ़ी करते हैं। और ये मैंने डिफरेंट बैंकर से ही बात की तो उनका ये ट्रांजैक्शन हैं, और उससे भी साबित होता है कि उसमें कैश विद होल्डिंग जो आपका लगता है 0.2% का, वो भी है। सो करोड़ों रुपए कंपनीज में से कैश की फॉर्म में निकाले गए, जिसके बारे में उनका ये कहना था कि ये वो अमाउंट्स हैं जो हमने सिर्फ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उन्होंने किया। फिर उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि उनसे मैंने पूछा कि आपने जब ये प्राइवेट लिमिटेड के ट्रांजैक्शंस आप कैश करते थे तो क्यों करते थे? उनका क्योंकि हमने बहुत से लोगों को कैश पेमेंट्स करनी होती थी। और फिर उनका हमने टोटल हमारा टेलीकॉम के साथ कारोबार है, जब मैंने टेलीकॉम के लोगों से बात की तो उनका हमारे जितने काम हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, क्योंकि सबके जीएसटी इन्वॉल्व होते हैं, सबके इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए उसमें कोई भी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होती। और ये छोटी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं है, 50 लाख तक की ट्रांजैक्शंस हैं जो कैश में निकली हैं, 50 लाख, 35 लाख, 10 लाख, 8 लाख, और सिर्फ 6 माह के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, 2 करोड़ प्लस की ट्रांजैक्शन है। सवाल 2-3 उठते हैं कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड में 2 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं है, जिसके अकाउंट सिर्फ वाउचर्स पे चलते हैं, उसमें 14-15 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं? और उनसे मैंने पूछा था आप ये कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो उन्होंने कहा हमारे सारे वाउचर्स हमारे पास हैं। तो वाउचर्स आपको याद है कि जब वो केस उठा था इनका और मलिक रियाज का भी, तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास वाउचर्स हैं, लेकिन वो बाद में पता लगा कि वो ट्रांजैक्शंस जो थी वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स थी, बाहर के ट्रिप्स थे, ये था वो था। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ 2005 में, और फिर उन्होंने ये भी बताया, मैंने कहा आपकी अप्रॉक्सीमेट टर्नओवर क्या है? उनका हमारा अप्रॉक्सीमेट टर्नओवर कम से कम 1 करोड़ प्लस पर माह का है, यानी कि 12 करोड़ है। ये नहीं पता कि एंटरप्राइज का है कि प्राइवेट लिमिटेड का है। कि 2005 में जब एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि उनको नौकरी लगवा रहे थे और उनको लगवाई गई और उनको मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया गया, और वहाँ से 5 साल जब चीफ जस्टिस साहब भी अपने ओहदे पे आए तो उनकी राइस और अरसलान की राइस इतनी कोइंसाइड कैसे कर गए कि जहाँ पे वो 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह में थे, वहाँ पे उनकी टर्नओवर कंपनीज का करोड़ों में किस तरह चला गया। और अगर चला गया तो ये करोड़ों रुपए जो उनसे हैं, ये कैश ट्रांजैक्शंस और ये सारे और ये ऑडिटेड, ये इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। और मेरा ख्याल है कि जुडिशरी का नाम क्लियर करने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये भी है कि जो नए चीफ जस्टिस हैं, शायद उनको भी पहला सो मोटो यही लेना चाहिए और ये नाम क्लियर करना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस की ज़ात हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और हम नहीं चाहते किसी भी वजह से उन पर उंगलियां उठें, चाहे वो उनके साहबजादे ही हों। अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं कि क्या रहा प्लस माइनस, क्या रहा चीफ जस्टिस का। आई स्टार्ट विद सलमान अकरम राजा। सलमान, आपसे मैं इसलिए शुरू कर रहा क्योंकि आप लीगल कम्युनिटी के हैं, आप लॉयर हैं। किस तरह देखेंगे ये जो 5-6 अपॉइंटमेंट्स हैं? 2-3 एतराज़ात बहुत उठे जब जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की बात हुई, तो लॉयर कम्युनिटी इस बात पर बड़ी नाराज़ हो गई कि जुडिशल कमीशन के तमाम इख्तियारात चीफ जस्टिस साहब ने दे दिए और वो जो प्रोसेस था वो एक डिट्रैक हो गया। जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स होना चाहिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, वो बिल्कुल बेअसर हो गई। आप कैसे देखते हैं? जी, ये दुरुस्त है बात। जब 18वीं तरमीम के ज़रिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी कायम की गई, आइन में तरमीम की गई, तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया था कि जो तरीक़ाकार में तब्दीली की गई है जजों की तैनाती के हवाले से, ये आइन की बुनियादी रूह या बेसिक स्ट्रक्चर के मुनाफी है और उस पर बहुत माह एक मुकदमा चला। उस मुकदमे में मैं शामिल हुआ था बतौर इंटरवीनर। 20 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और हमने ये कहा था कि ये अच्छी तब्दीलियां हैं, ये तरमीम ठीक हुई है, माशरे को और पार्लिमान का कोई ताल्लुक़ होना चाहिए जजेस की तैनाती से। और तमाम दुनिया में अगर देखा जाए पिछले 10 सालों में, चाहे वो बरतानिया हो, अमेरिका में तो पहले से यही है, सेनेट के ज़रिए एक कॉन्फर्मेशन होती है हर उम्मीदवार की। बरतानिया में भी एक जुडिशल कमीशन बना है जिसमें मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत जो है वो नॉन जजेस की है, यानी कि जज साहिबान
کی اقلیت ہے، دیگر لوگوں کی اکثریت ہے جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو جج لگانا ہے ہائی کورٹ کا اور کس کو نہیں لگانا. تو تمام دنیا میں ایک روش چل رہی ہے، کیونکہ یہ سمجھا گیا ہے کہ جب آپ اعلیٰ عدلیہ میں کسی کو جج مقرر کرتے ہیں تو صرف اس کی قانونی قابلیت یا اس کی ایمانداری موضوع نہیں ہوتا، اس کا جو دنیا کے بارے میں عمومی رویہ ہوتا ہے جس کو ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں، اس کی سیاسی اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کی ٹلٹ کس طرف ہے، یہ تمام چیزیں بھی اہم ہیں. لہٰذا ججوں کی اپوائنٹمنٹ میں، تعیناتی میں معاشرے کے ایک بڑے طبقے کا حصہ ہونا چاہیے. جو ہوا 18ویں ترمیم والے مقدمے میں یہ ہوا کہ پارلیمان کو یہ کہا گیا کہ نظر ثانی کی جائے. پارلیمان نے نظر ثانی کی کیونکہ ایک اندیشہ تھا کہ اگر نظر ثانی نہیں ہوتی تو 18ویں ترمیم کو ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار کو رد کر دیا جائے گا. اور اس ترمیم کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اکثریت ہو گئی، لیکن پھر بھی پارلیمانی کمیٹی کا رول تھا جو بعد میں ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے بالکل ختم ہو گیا، اس رول کی نفی کر دی گئی. اب صورتحال پچھلے 3-4 سالوں سے 19ویں ترمیم کے بعد سے یہی ہے کہ ججوں کی تعیناتی بالآخر جج ہی کرتے ہیں، کیونکہ رولز کے ذریعے یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی لیکن یہ بتائیں سلمان، کیا اس کی وجہ سے کوالٹی آف ججز متاثر ہوئی ہے؟ ویری کوئکلی، کیا کوالٹی آف ججز متاثر ہوئی ہے جو پوائنٹ؟ دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا، اگر میں ایمانداری سے جواب دوں، میں اور ایمانداری سے ہی جواب دوں گا، میری نظر میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی. اور یہ معاملہ اس لیے آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے. بار ایسوسییشنز، وکلاء آج پھر تقاضا کر رہے ہیں کہ ججوں کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس کو از سر نو دیکھا جائے اور اس میں ترمیم کی جائے، کیونکہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ پچھلے 3 سال کی جو تقرریاں ہیں وہ پچھلی تقرریوں سے کوئی بہت بہتر ہیں. چل ایک لیٹ می ٹیک عرفان قادر صاحب آن لائن، فارمر اٹارنی جنرل. السلام علیکم عرفان. جی السلام علیکم. یہ بتائیے، آج بھی آپ کا، ہمارا تو خیال تھا کہ آخری دن ہے چیف جسٹس صاحب کا، آج آپ تھوڑا سا لحاظ کریں گے، آج بھی بدمزگی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ آپ بیبی بیکاز 2 باری ان کی وجہ سے یہ لاسٹ اے جاب، تو آپ کا غصہ بڑا ہے اور وہ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے، لیکن کیوں آپ کو اتنی کس بات سے ناراضگی ہے سی جے صاحب سے؟ دیکھیں، وہ جو 2 دفعہ جاب دیٹ آئی لاسٹ، وہ تو آئی ایم گریٹلی indebted to the Chief Justice صاحب، because اس جاب کو لوز کرنے کے بعد I became the Attorney General of Pakistan، اور Attorney General of Pakistan کی جو لحاظ ہوتا ہے، جو پوزیشن ہوتی ہے، وہ کسی بھی سپریم کورٹ کے جج سے، یا وہ تو کیبنٹ فل فلیج منسٹری کی ہوتی ہے. تو دیٹ وے آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے یہ، تو آئی ایم ناٹ اگینسٹ ہم، میں ان کے اس چیز پہ خلاف نہیں ہوں چیف جسٹس صاحب کے. اور میری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ، میں زندگی میں جو بھی ترقی کی ہے، بیکاز اٹارنی جنرل کے لیے تو بہت عرصہ لگتا ہے، اور اسی چیز سے مجھے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. اور آج جو کورٹ میں ہوا، میں یوزلی جب کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو اس کیس کو ڈسکس نہیں کرتا، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے چیف جسٹس صاحب کو، نہیں عرفان آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ابھی ہم آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. دانیال، میں نے مکس کیا ہے کہ لائرز بھی ہوں، پولیٹیشنز بھی ہوں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن کیونکہ میں نے 5 پہلے ایشوز بتائے تھے کہ جوڈیشل ریفارمز ہے، وہ میں تھوڑا سا ناظرین سے شیئر کرتا ہوں کہ جہاں تک جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، آج بھی مثلا لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججوں کی تعداد سینکشنڈ ہے، لیکن ہمارے پاس صرف 45 جج ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں 40 کی اسٹرینتھ سینکشنڈ ہے، 31 صرف جج ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں 20 کی ہے لیکن 18 ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں 11 ججز ہونے چاہیے لیکن 8 ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 7 ہونے چاہیے، صرف 4 ہیں. جو تقریباً ملک میں کوئی 16 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر کوئی 20-23 ہزار کے قریب کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بہت اپوائنٹمنٹس لیٹسٹ آئی ہیں. تو کیا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس، جوڈیشل ریفارمز، اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پوری چیزیں نہیں ہوئی. باقی تو جو پازیٹیوز پہ بھی ہم بات کریں گے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ ویری کوئکلی بیفور وی گو آن اے بریک؟ اس میں جی بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک انتہا درجے کا سٹیپ لیا تھا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بحالی کے لیے، جس میں
باقاعدہ تمام جو ہے ناکے توڑ کے تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک جلوس کی شکل میں اسلام آباد کی طرف بڑھنا شروع ہوا. تو اس کے بعد پھر آ کے ٹیلی فون کالز ہوئے اور یہ سارا معاملہ سیٹل ہوا اور جوڈیشری ریسٹور ہو گئی. تو وہ ایک کلیدی کردار کے طور پر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ویل کمیٹڈ ویل فاؤنڈیڈ ہے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے حوالے سے. حالانکہ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جوڈیشری کی جانب سے یعنی خصوصی طور پر چودھری افتخار صاحب کی جانب سے وہ جواب جو تھا تحفظ کرنے کا جوڈیشل انڈیپینڈنس کا وہ اس طرح سے نہیں آیا. اور میں کوئی ان کی ذات کے اوپر بات نہیں کر رہا, ہر جگہ انہوں نے میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی. بلوچستان میں ایک کیس ہوا 18ویں ترمیم کے بعد جس میں بلوچستان میں کرمنل پروسیجر کوڈ جو کہ ایک فیڈرل انیکٹمنٹ ہے اس کو امینڈ کر کے جو سبورڈنیٹ جوڈیشری ہے ان کی جو آزادی ہے اس کو سلب کر لیا گیا. آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 جو ہے وہ جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کو یقینی اس طرح سے بناتی کہ وہ کہتی ہے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کو سپریٹ ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی سسٹم ہے چیکس اینڈ بیلنسز کہیں بھی دنیا میں کسی بھی آئین کے تحت. تو وہ بہت سارے سالوں سے انتظامیہ اور عدلیہ مل کے اس کو مسک کیا ہوا تھا, اس کو ابہام رکھا ہوا تھا. اور وہ سب سے امپورٹنٹ ججمنٹ جو ہے وہ نسیم حسن شاہ کی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے, وہ PLD 105 ہے 1994 جس میں شرف فریدی کیس کے نام سے وہ مشہور ہے. تو وہ سی جے پہ آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی, بلوچستان کی ہائی کورٹ نے بہت اچھا کردار کیا, یہ ان کی ججمنٹ ہے, آپ یہ پڑھ لیجئے گا. اس میں ایک ایک پوائنٹ جو ہے تمام کیس لا ساری چیزیں اپ ہولڈ کر کے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سب امینڈمنٹس جو کرمنل پروسیجر کوڈ میں ہوئی یہ غلط ہے. جتنے بھی ایگزیکٹو میجسٹریٹس نے کیسز ٹرائی کیے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہیں, وہ دوبارہ سے ہوں گے, اور جتنے پینڈنگ ہیں وہ شفٹ ہو جائیں گے جوڈیشل میجسٹریٹ کو. یہ وہ اپیل ہے جی جو کہ بلوچستان کی گورنمنٹ نے چیف جسٹس صاحب افتخار صاحب کے سامنے کی. وہ بینچ پہ تھے اور کچھ اور ججز ہیں, اس میں جسٹس گلزار ہیں, اس میں جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے اس پہ لیو ٹو اپیل دے کے مطلب انتظامیہ کے وکیل کو جو ان کے لیے ایمکس کیوریبے ہے ایک اور کیس میں یعنی فرینڈ آف دا کورٹ ہے, ان کو جو ہے لیو ٹو اپیل دے کے تو یہ 6 ویکس کے لیے کیس رکھا. کب جی؟ تیسرے مہینے میں, فیبری مارچ اپریل میں. اپریل سے لے کے آج تک وہ 6 ویکس پورے نہیں ہوئے. یہ کھلا زخم چھوڑ گئے ہیں. وہ جو راجہ صاحب نے بات کی وہ بھی انٹرم آرڈر ہے 18th امینڈمنٹ کی جو بات کریں وہ بھی میرے پاس ہے, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ 3 ہفتے کے بعد ہم یہ سنیں گے, وہ بھی انٹرم آرڈر ہے. یعنی پوری کی پوری 18ویں ترمیم کو جو ہے ایک انٹرم آرڈر پہ پوری جوڈیشری چل رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا 2009 کا پالیسی تھی, یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی جو ہے, اس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے لیے تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ کبھی ہم گورنر نہیں بنیں گے, ایکٹنگ گورنر جو ہے, کیونکہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی ملاوٹ ہے. انہوں نے 110 ججز ودرا کر لیے کوزائی جوڈیشل پوسٹ سے. لیکن اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کا کام ریٹرننگ افسر کا نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں ٹینٹ کیا جاتا ہے, ہمیں کرپشن کے دعوے لگائے جاتے ہیں اور وہ غلط ہے. انتظامیہ کو وہ خود کرنا چاہیے, الیکشن کمیشن اپنا بندوبست کرے. تو لو اینڈ بیہولڈ کیا ہوا کہ انہوں نے جج لگا دیے, اور پھر انہی ججز کے اوپر جب وہ ریٹرننگ افسر بنے تو عمران خان والے کیس میں جو سو موٹو ایکشن لیا اس میں انہوں نے کہا کہ جو شیمفل کا لفظ ہے جو کہ عمران خان صاحب نے شرمناک جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا. تو ایک منٹ میں مکمل کرتا ہوں. لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ریٹرننگ افسر ہے اور ان کی باڈی لینگویج ٹھیک تھی لہٰذا کوئی بات نہیں. یعنی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا خود انہوں نے معیار بنانا تھا اس کو خود توڑ کے اور پھر خود ہی اس کو برا کہہ دیا. سو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے یہ آنے والی جو جوڈیشری ہے اللہ کرے کہ وہ ٹریڈیشنز اپہولڈ کرے, اس طرح کے جو انٹرم فیصلوں کے اوپر معاملات نہ چلائے جو اتنے سنگین ہیں. اور خصوصی طور پہ اگر کوئی اور سو موٹو کیس ہوتا جی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف یہ کر رہے ہیں, لیکن یہ تو خالصتاً انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے کیسز. ٹھیک, تو ان کو تو سیٹل کرنا چاہیے. مجھے کمرشل بریک لینا, لیکن میں جاتے ہوئے یہ بھی کہتا چاہوں کہ یہی وہ چیف جسٹس بھی ہیں جن کی زیر قیادت سپریم کورٹ نے 2 بہت بڑے کام کیے. ایک تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ سپریم کورٹ کسی کی باندی نہیں ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو, چاہے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو, چاہے وہ وردی میں ہے یا سویلین میں ہے. اور دوسرا کہ ہر کوئی جواب دہ ہے اس عدالت کے سامنے, چاہے پرائم منسٹرز گھر چلے جائیں, چاہے IGFC یا دوسرے بیمار پڑ جائیں, چاہے سیکرٹریز بڑے بڑے ان کو ہارٹ اٹیکس ہو جائیں, لیکن عدالت جو یار اربوں روپے ریکوری بھی کرائی. یہ دوسرا رخ ہے. لیکن ہم تمام چیزوں پہ بات کریں گے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پلس مائنس میں کیا پلس میں ہے اور کیا مائنس میں ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم ڈسکس کر رہے ہیں جسٹس افتخار چودھری صاحب کے 8 سال. بحث آگے جانے سے پہلے میں ایک کیس اور آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو اس سے تعلق ہے. یہ ایک بہت بڑا کیس تھا.
आपको याद है सेफ सिटी प्रोजेक्ट हुआ था इस्लामाबाद में, फिर वो कैंसिल हो गया, उस पर सुओ मोटो नोटिस हुआ और चीफ जस्टिस साहब ने लिया और फिर वो उसका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो गया। उसमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट था जो हुकूमत पाकिस्तान ने उस चाइनीज़ कंपनी को दिया हुआ था, जो 100 आई थिंक माई पेपर इज जो दायबा है, लेकिन 100 मिलियन प्लस की एक लेटर ऑफ क्रेडिट था। जब कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हुआ तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट सस्पेंड नहीं किया गया, ना इस की बात हुई। फिर करीबन 1 माह के बाद 15-20 दिन के बाद उस जब केस चल रहा था, उस कंपनी ने वो 100 मिलियन प्लस, शायद 110 या 125 मिलियन था, लेकिन 100 मिलियन प्लस डॉलर्स का लेटर ऑफ क्रेडिट इनकैश कर लिया। उसके कुछ हफ्तों के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया, लेकिन ये ऑर्डर नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो लेटर ऑफ क्रेडिट इनकैश हुआ था वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए जाएँ। बहरहाल वो केस फिर उसकी अभी तक गैदरिंग डस्ट और सब कुछ चल रहा है। उसके कुछ अरसे बाद वो कंपनी एक प्रोजेक्ट करती है बलूचिस्तान के अंदर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, और करीबन 1 बिलियन रुपए का वो कॉन्ट्रैक्ट था, फिर वो किसी को दे दिया जाता है। टेलीकॉम, सो मोटो, 1 बिलियन 100 मिलियन की अगर आप मैथ्स करें तो बिलियन प्लस ही बन जाता है। ये भी एक ऐसा केस है कि जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। अब मैं जाता हूं शर्मिला फारूकी के पास। शर्मिला, आप लोगों का तो हमें पता है कि अब थोड़ा बहुत आपको व्यू बायस्ड है, जाहिर है आपका एक प्राइम मिनिस्टर भी गया सुप्रीम कोर्ट के हाथों, लेकिन इन ऑल फेयरनेस कैसे जज करते हैं ये आप 8 साल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के? जी शुक्रिया मालिक साहब। देखिए, जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने रेजिग्नेशन देने से इनकार किया था जनरल मुशर्रफ के सामने, तो बड़ी हिम्मत दिखाई थी और उनके साथ अवाम, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज तमाम के तमाम सब सड़कों पे बाहर निकले। बहुत से लोग शहीद हुए इस पूरी मुहिम के अंदर, और एक होप थी पाकिस्तान के अंदर कि जब अदलिया बहाल होगी, इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल होंगे, तो आम आदमी के मसाइल जिसके लिए अदालतें बनाई जाती हैं उनके मसाइल हल होंगे। जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं, जिन लोगों के मुकदमे 20-20 साल से अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो लोग रिलीफ चाह रहे हैं, उनके हवाले से उनको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। लेकिन आज जब वो जा रहे हैं, 4 घंटे बाद वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये आप भी फैसला करें, आवाम भी फैसला करेगी, और भी बहुत सारे लोग राय देंगे कि आया वो किस हद तक इस मिशन में कामयाब हुए नहीं हुए। चौधरी साहब की हम अक्सर तकरीरें सुनते हैं जब वो बार से ख़ताब कर रहे होते हैं या कहीं इनॉग्रेट कर रहे कुछ कर रहे होते हैं, लाइव उनकी कवरेज दिखाई जाती है, उनके टिकर्स चलते हैं कोर्ट रूम नंबर 1 से, और हमेशा वो ये कहते हैं कि जी हम आइन के अलमबरदार हैं, हम आइन की पासदारी करते हैं। लेकिन ये बताइए कि आज जब वो जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, तो हम में से कितने लोग हैं जो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि क्या उन्होंने वाकई आइन की पासदारी करी? क्या आइन के अंदर जो इनके इख्तियारात दर्ज हैं, क्या उन्होंने उन इख्तियारात का इस्तेमाल जायज़ तरीके से किया, या इसमें कहीं ना कहीं तो नाजायज़ कहाँ पे किया? देखिए, कहने को तो बहुत सारे, नहीं मैं नाजायज़ तो नहीं कह रही, मैंने कहा तजावज़ किया, मैं नाजायज़ नहीं कह रही, मैंने कहा कि उन्होंने क्या तजावज़ किया अपने उन इख्तियारात का। देखिए, दानियाल अजीज़ साहब यहाँ पर बैठे मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। इरफान कादर साहब उस वक्त भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने कोर्ट रूम में खड़े होके वो बात करते थे जो आज कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा भी वो तमाम बातें करते रहे हैं जो वो आज कर रहे हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ PMLN तो चैम्पियन थी इस अदलिया की। PMLN तो कहती थी कि जनाब इस मुल्क के अगर कोई इंसाफ देता है, इस मुल्क में अगर कोई इंसाफ दे सकता है तो जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत है। आज क्या हुआ जो दानियाल अजीज साहब बैठ के ये तमाम कागजात लेके आपके सामने बात करें? आप बात करें मालिक साहब, बहुत सारे केस, अभी आपने 1-2 का जिक्र किया, अभी तो आप देखिएगा कि आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारी ऐसी चीजें निकलेंगी। हमें तो आप कह सकते हैं ना कि पीपल्स पार्टी बायस्ड है। हमारे एक वजीर आजम को फारिग कर दिया कंटेम्प्ट के ऊपर, हमारे एक हामिद काजमी को हज स्कैंडल केस के अंदर 3 साल जेल रखा, उसको कोई अदालत पाकिस्तान की बेल देने को तैयार नहीं थी। लेकिन हज करप्शन केस का कोई फैसला आया? मुझे बताइए, इन तमाम सू मोटो केसेस के अंदर जो उठाए गए उनमें किसी के अंदर कोई जामे, कोई मजबूत, कोई पायदार कोई फैसला आया कि एक वो पेंडोराज बॉक्स खुल गया हर जगह? देखिए, माजरत के साथ
مجھے یاد ہے کہ جب میمو کا یہ سکینڈل سامنے آیا تھا تو اس موجودہ پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ کوٹ اور ٹائی لگا کے سب سے پہلے عدلیہ کے دروازے پہ پہنچے تھے, افتخار چودھری صاحب کے دروازے پہ پہنچے تھے کہ شاید کیا ہوا, واٹ ہیپن ٹو دیٹ, واٹ ہیپن, کون سے مقدمے کے اندر فیصلہ آیا ہے, کیا جو عوام مجھے بتائیے وہ آج مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ جی افتخار چودھری صاحب بھی آئے اور چلے گئے, ہم تو ویسے کے ویسے ہی رہنا, ہمارے مقدمے چلے, ہم تو جیل میں ہی پڑے رہ گئے. میں کیا جواب دوں, کیا میں سپریم کورٹ کے بہاف پہ جواب دوں؟ جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ میں نے جو بات بیان کی ہے شاید وہ تھوڑی سی ٹوسٹ ہو گئی ہے. میں نے تو صرف یہ عرض کیا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون پہلے بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے اور اس کے لیے جدوجہد کر رہی تھی اور آج بھی وہیں کھڑی ہے, جو عدلیہ کے آرڈرز ہیں وہ منوان امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, اس میں کوئی کسی قسم کی دشواری نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس جذبے کے تحت آزاد عدلیہ کے حق میں ابھی بھی موجود ہے, وہ عدلیہ بذات خود نے اس قسم کا جواب نہیں دیا. آگے دوبارہ عرفان قادر صاحب تاکہ پھر لائن ڈراپ نہ ہو جائے. عرفان قادر یہ بتائیں, اگر میں آپ سے پوچھوں کیا جوڈیشل ریفارمز ہوئیں, آپ کیسے جج کریں گے چیف جسٹس افتخار صاحب کی چیف جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں؟ پاکستان جی یہ پاکستان کی عدلیہ کا بدترین دور تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس قدر نظریہ ضرورت پہ انحصار کیا گیا جس قدر چودھری صاحب کے دور میں کیا گیا تھا. کہا تو یہ جا رہا تھا کہ نظریہ ضرورت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا, لیکن بہت سارے کیسوں میں نظریہ ضرورت کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت سارے فیصلے کیے گئے, تو وہ فیصلے صریحاً آئین کے خلاف تھے. سب سے پہلے 31 جولائی کا فیصلہ ہے جس کے تحت کہ آپ نکالے گئے تھے. یہ بات میں تو نکالا گیا تھا لیکن بعد میں ہائی کورٹ کے جج سے نکالا گیا تھا, تو جب اٹارنی جنرل بنا تھا تو ہائی کورٹ کے جج تو سپریم کورٹ کے جج کو بھی اٹارنی جنرل اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹیز میں سے ایک ہوتا ہے. تو مجھے تو فائدہ ہوا تھا, لیکن ملک کا جو نقصان ہوا تھا کہ جنرل مشرف کو آج ہم ٹرائی کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے 40 یا 50 جج جو تھے آئین کے آرٹیکل 209 کو وائلیٹ کرتے ہوئے اگر نکالے تھے تو انہوں نے 100 جج نکال دیا 14 ججوں نے. پھر تو بہت بڑا ٹریزن ان ججوں نے کیا, ان کو کیوں نہیں ٹرائی کیا جا رہا, اور میڈیا آج کیوں خاموش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قدر وائلیشنز پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی ہوئی ہیں, اور یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پرائم منسٹر کو نکالا, پرائم منسٹر کے آفس کو کی تذلیل کی گئی, پرائم منسٹر کو کوٹوں میں بلا دیا صرف اس لیے کہ وہ شریف لوگ تھے اور وہ کورٹ میں آ گئے تھے. ادروائز پرائم منسٹر کا آئین میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر تو جواب دے, لیکن عرفان قادر صاحب ہیونگ سیڈ دیٹ اسی کورٹ نے, اور مالک صاحب آپ نے کبھی اس پہ ایشو نہیں اٹھایا. لیکن عرفان صاحب یہ بتائیں اسی کورٹ نے اربوں روپے کی ریکوریز بھی کروائیں رینٹل پاور کیسز میں. بالکل غلط, کوئی ریکوری نہیں ہوئی. وہ چند لوگ تھے جو کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں جھگڑے میں کیوں پڑیں. سن لیں انہوں نے کہا کہ ہم اس جھگڑے میں کیوں پڑیں, اور انہوں نے خود ہی پیسفل پیپل, انہوں نے کہا چلو جی پیسے واپس کر دو. کسی کے خلاف کوئی کرمنالٹی اسٹیبلش نہیں ہوئی. اٹ واز اے لاپ سائڈڈ ون سائڈڈ جسٹس جہاں پہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں تھے بلکہ انفینٹ اسٹینڈرڈ تھے انفارچونیٹلی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لیگلی اور ویلڈلی کانسٹیٹیوٹ عدلیہ پاکستان میں ہے ہی نہیں. سارے اپوائنٹمنٹس لیگل ہیں. اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں آ کے آپ سے بھی اور سلمان اکرم راجہ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو میں نے شروع میں 3-4 باتیں کی تھیں کہ کیا آج عدلیہ بہتر حالت میں ہے جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کا تعلق ہے, جہاں تک اسٹرکچرل ریفارمز کا تعلق ہے, کیونکہ اصل تو انصاف سسٹم نے ہم نے دینا ہے. تو کیا چیف جسٹس صاحب ایک بہتر نظام چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنی ان کی گریٹنس, اپنی لیگیسی اپنی جگہ, مگر کیا نظام آج سے 8 سال سے پہلے سے بہتر ہے, اسی طرح ہے یا بدتر ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. میں اتنا بتاتا جاؤں کہ میرے ٹیلی فون میں, بریک میں, میری ای میل میں, میرے اس پہ ٹیکسٹ کے تھرو, اور بہت زیادہ ہمیں کالز آ رہی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم آپ کو ارسلان افتخار صاحب کا ان کے کاروبار کے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, لیکن میری ان سے ایک ہی استدعا ہے کہ یقیناً آپ دیں, ہم تصدیق کریں گے. اگر وہ آپ کے ڈاکیومنٹس یا اطلاعات درست ہوں گی
تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو لے کے آگے چلیں گے، اور جیسے ہم نے آج بھی کیا تھا ہم اس پہ ارسلان افتخار کا بھی ورژن لیں گے، اور جو سچ ہے اس کو ہم آگے کریں گے. ہم کسی کے ساتھ وینڈیٹا یا وچ ہنٹنگ نہیں کریں گے، اس لیے جو اگر آپ میں کوئی چیز ہے تو یقیناً آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. سلمان، یہ مجھے بتائیں کہ کیا آج عدلیہ آج پچھلے 8 سالوں سے پہلے بہتر تھی، اسی طرح ہے، بدتر ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ویری کوئکلی. دیکھیں، ایک تبدیلی تو واضح ہے کہ عدلیہ اپنے آپ کو انتظامیہ کے تابع نہیں سمجھتی. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس عرصے میں اس چیز کو بار بار اس کا اعادہ کیا گیا، اور آج پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا شاید ہی کوئی جج ہو جو وہ رویہ رکھتا ہو جو ہم نے 80 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں دیکھا یا 2005 تک ہم نے دیکھا. آج وہ بات مستحکم طریقے سے ایک طرح سے سرایت کر گئی ہے ہمارے عدالتی نظام میں کہ عدلیہ اور انتظامیہ حکومت وقت دو علیحدہ چیزیں ہیں. لیکن اصل جو معاملہ دیکھنے والا ہے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ ہے کہ جو اس دوران فیصلے ہوئے، میں ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے ان فیصلوں کو دیکھتا ہوں، اور میرے پرکھنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ عوامی امنگوں کے مطابق تھے یا نہیں تھے. میرا معیار یہ ہے کہ کیا وہ قانون کے مروجہ اصولوں کے مطابق تھے یا نہیں تھے. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے موقر ترین سینئر ترین وکلاء مقالے لکھ رہے ہیں، اس وقت بھی لکھ رہے ہیں، اور اگلے چند ہفتوں میں آپ بہت کچھ دیکھیں گے جو سامنے آئے گا. بہت سی ججمنٹس ایسی ہیں، فیصلے ایسے ہیں جن کو اگرچہ سراہا گیا، لیکن ان کو اگر قانونی معیار پہ دیکھا جائے تو اس حوالے سے سوال اٹھیں گے اور سوال اٹھائے جائیں گے. تو میرے لیے بطور قانون دان، بطور ایک قانون کے طالب علم کے، یہ بات زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے قانونی نظام پہ کیا اثر پڑا ہے ان فیصلوں کا، اور آئندہ کیا حکومت کے لیے حکومت کرنا اتنا ہی آسان یا سہل رہے گا جیسا کہ آئین نے تجویز کیا ہے، یا کیا آئینی حقوق پہ حکومت کے کوئی قدغن لگ گئی ہے. کیا عام شہری جو ہیں ان کی آزادی اظہار تو کیا قدغن لگی ہے عدالتی فیصلوں کی وجہ سے یا نہیں؟ سلمان، یہ بس وہ وقت بڑا معاملات تھوڑا ہیں ہے، جن کو ہمیں مجھے یہ مختلف بتائیے، فیصلوں کو سامنے لیکن رکھ کے دیکھنا پڑے گا، اور پھر ایک شکل سامنے آئے گی، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ عدلیہ کیا تصحیح کرتی ہے، کورس کریکشن کرتی ہے، یا اسی رنگ میں ہم چلتے جاتی ہیں جس میں ایک قسم کا پاپولسٹ جس کو کہتے ہیں عوامی امنگ قانونی فیصلہ. ہمیں ابھی اعتزاز ہے، چودھری صاحب نے بھی، اعتزاز احسن صاحب نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم. چودھری صاحب ویری کوئکلی، بڑا تھوڑا سا ٹائم ہے، لیکن کیا وجہ ہے جو کل کے سارے دوست تھے، آپ تھے، کرد صاحب تھے، جسٹس طارق تھے، اور بہت لوگ جنہوں نے موومنٹ میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، آج سارے ہمیں کچھ ناراض دکھتے ہیں چیف جسٹس سے؟ نہیں، ناراض نہیں، ذرا مایوس. ذرا ناراض ہونے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. مایوس کیوں چودھری صاحب؟ مایوس، جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. آخرکار ہم نے لاٹھیاں کھائیں، ڈنڈے کھائے، جیلوں کی سوگتیں برداشت کی. میں نے تو عدالت میں محنت کر کے 13 ججز کو جو کہ ہاسٹائل تھے، بالکل ہاسٹائل تھے، خلیل رمدے صاحب بھی، ان کو کنونس کر کے بحال کرایا، اور بڑی محنت کی اس پہ. پھر ڈرائیونگ کی، پھر جلوس نکالے، جلسے. لیکن مایوس کیوں؟ کیا وہ and it was stretched over 2 years. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن چوہدری صاحب کیا جوڈیشل ریفارمز اس طرح نہیں ہوئی، پرفارمنس اس طرح نہیں ہوئی؟ کیا ادارے سے شخصیت بڑی تھی؟ ڈس اپوائنٹمنٹ کیوں؟ بس وہ زیادہ ذات میں چلے گئے اپنی، اور ہم تو سارا کلیکٹیو تھے. ہم تو ایک اجتماعی موومنٹ تھے جس میں علی کرد کبھی لیڈر بنے، کبھی طارق محمود بنے، کبھی ملک بنے، بیچ میں مجھے بھی اعزاز ملا رہا. ذات میں چلے گئے آپ کا کہنا. چوہدری صاحب بہت شکریہ، وی رن آؤٹ آف ٹائم. دانیال ویری کوئکلی، لاسٹ 1 منٹ ہے، کیا چاہتے ہیں نئی سپریم کورٹ سے؟ جی، اس میں ابھی بھی شب خون جو ہے وہ مارا جا رہا ہے عدلیہ کی آزادی پہ. پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا ٹیوزڈے کو جی، جسٹ یسٹرڈے. اس میں ایاز سمرو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رکن ہیں سندھ سے، انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ بل ممبرز بل پیش کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سبورڈنیٹ جوڈیشری جو ہے اس کے اختیارات جو ہے انتظامیہ کو دی، یعنی ایگزیکٹو میجسٹریسی بحال کر دی جائے. تو یہ آنے والی جو عدلیہ ہے وہ خدا را یہ کھلے زخم نہ چھوڑے، یہ کال اور فعل میں تضاد نہ آگے بڑھائے، اپنے معاملات کو درست سمت میں لائے. اس عدلیہ کو آزاد رکھنے میں ہی پاکستان کی بچت ہے اور پاکستان کا مستقبل ہے. بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا.
شمیلا سے بہت معذرت، میں بھی ان سے دوبارہ بات نہیں کر سکا۔ ناظرین 3-4 باتیں ہیں، جیسے چودھری اعجاز کی بات سنی آپ نے، باقی بھی سنی۔ بات یہ ہے کہ بہت بڑے احسانات ہیں چیف جسٹس کے ہمارے پہ، جو انہوں نے عدلیہ کی آزادی اور اس کو ایک ایسا ادارہ بنا دیا جو گورنمنٹ کو ٹیک آن کرتا ہے، مگر جوڈیشل ریفارمز، اپوائنٹمنٹ، سب پہ 5-6 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اینڈ وی ہوپ تصدق جیلانی جو اب آ رہے ہیں نئے چیف جسٹس، وہ لوور جوڈیشری کو مضبوط بھی کریں گے، فیسلٹیز اور پرکس بھی بڑھائیں گے تاکہ لوگوں کو ایک فعال عدلیہ ملے، ہائی کورٹس کی اسٹرینتھ پوری کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اب امید یہ ہے کہ اب جو فیصلے ہائی کورٹس کے ہوں گے، سپریم کورٹ کے، وہ ٹکر کے ذریعے نہیں چلیں گی عدالتیں، بلکہ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے پہچانی جائیں گی۔ اور اگر جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جوڈیشل نامینیشنز میں، اس کو بھی اپنا رول ادا کرنے دیا جائے گا۔ اور اگر اینڈ کے اندر جو میں نے 2 کیسز دیے ہیں، شاید اگر سو موٹو لینا چاہیں تصدق جیلانی صاحب، تو یہ بھی جوڈیشری کے لیے بڑا اچھا ہے کہ ان 2 کیسز کو سو موٹو لیں، کیونکہ جب ہم افسران سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پر جلتے تھے، ہم ان چیزوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ پہلا کیس جو میں نے کہا ہے وہ، اور دوسرا جس میں ہواوے انوالوڈ ہے بلوچستان کا 1 بلین پلس کا، یہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے۔ کوئی ذات، ادارے یا پاکستان سے بڑی نہیں، ہماری بڑی عزت ہے چیف جسٹس کی، اور چیف جسٹس کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ان کا نام غلط استعمال کرتے رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔